ایف آئی اے نے سما ٹیلی ویژن کے پریزیڈنٹ اور سینئر صحافی ندیم ملک کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں. ایشو ان کا ایک بیان جو انہوں نے دیا جج ارشد ملک کے کیس کے محرکات کے بارے میں، وہ اس وقت ایف آئی اے کو پریشان کیا ہوا ہے. یہ نوٹس اخباری اطلاعات کے مطابق، جس کو انڈورس کیا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے، سیکشن 160 آف سی آر پی سی بائی اینٹی ٹیررسٹ ونگ آف ایف آئی اے، اس نے جاری کیا ہے. یعنی جو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ونگ بنایا ہے ایف آئی اے نے، اس کے ذریعے نوٹس جاری کیا گیا ہے. اور اگر اس کے نوٹس کے تحت کوئی حاضر نہ ہو تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. وہ بیان ارشد ملک کے کیس کے محرکات کے اوپر فوکس تھا. اس کی تفصیل کیا ہے آپ خود سن لیجیے. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جج ارشد ملک، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر جو ایف آئی اے کی ٹیم انویسٹیگیشنز وغیرہ اس پروسیس کے اندر کر رہی تھی، مجھے کچھ عرصہ پہلے ان میں سے ایک شخص سینئر آدمی تھے، ان سے ملنے کا موقع ملا. 2 لوگ تھے بلکہ، ان سے ملنے کا موقع ملا. انہوں نے مجھے مزے کی ایک بات بتائی. میں پوری تفصیل تو آن ایئر بتا نہیں سکتا کہ اس میں کچھ ہمارے بڑے طاقتور اداروں کے 1 یا 2 لوگوں کے نام آتے تھے. میں پوری تک کہانی نہیں بتا سکتا، لیکن ان کی اگر میں کہانی کو سامنے رکھوں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک ویڈیو تھی 30 سال پرانی جج ارشد ملک کی. جج ارشد ملک کو پی ایم ایل این اس ہوپ پہ وہاں پہ توقع رکھ رہی تھی کہ احتساب عدالت کے اندر نواز شریف کی وہ بیل کر دیں گے. نون لیگ سے ان کے رابطے تھے، ایک لنک موجود تھے پہلے سے. وہ ایسے نہیں تھے کہ ارشد ملک کہیں سے آئے تھے اور نواز شریف کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کوئی پتہ نہیں کیا مڈ جیک یا کوئی ایسا یہاں پہ جگہ بھی ہے جن کے صاحب کا بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ تھا، تو ایشورنس وغیرہ تھی. دوسری پارٹی جس کا میں نام نہیں لے رہا، میرے خیال میں بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ 30 سال پرانی ویڈیو آ گئی، اور وہ ویڈیو قابل اعتراض ویڈیو تھی. اور اس قابل اعتراض ویڈیو کو 30 سال پہلے جب وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے اس وقت ریکارڈ کیا گیا تھا. اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی موجود تھے اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی. جج صاحب کو طلب کیا گیا ایک کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک جگہ کے اوپر، ان کو بتایا گیا کہ یہ ویڈیو ہے بھائی، یہ دیکھو، اگر تو سیدھے ہاتھی کیس کا فیصلہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی. ان کو یقین دہانی کرائی کہ تم فیصلہ کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا. جج گیا، جج نے جا کے ارشد ملک نے فیصلہ ویسا سنا دیا. نواز شریف کی نااہلی ہوگی. یہ میں جو باتیں انہوں نے سنائی ایز اٹ از میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. سچ اور جھوٹ کا وزن ان دونوں لوگوں کے اوپر ہے، بہت ذمہ دار سینئر لوگ تھے. پھر یہی ویڈیو، سیم ویڈیو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں آئی، اور پی ایم ایل این میں بھی نواز شریف کے برخورداروں کے ہاتھ میں آئی. اور اس کے بعد وہ ارشد ملک ملنے آتے ہیں نواز شریف سے اور وہ معافی تلافی کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، ویڈیو ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو میں کیا کرتا. اسی ویڈیو کو اس کو بتایا کہ یہ ویڈیو تو ہمارے پاس بھی ہے. تو اس نے پھر پوری کہانی جب سنا رہا تھا کہ مجھے اس طرح بلایا گیا اور میں نے یہ کیا، وہاں اس کی دوبارہ ریکارڈنگ کی گئی. اور وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ والی ہے جو وہ ناصر صاحب ہیں جو لندن چلے گئے ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں کی. پھر ان کو یہاں سے سعودی عرب لے جایا گیا. سعودی عرب میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کی گئی اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں. اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں کہ میں ایسی چیز نہ بول جاؤں جس کے اوپر کوئی لیگل ایشوز آ جائے. مریم ایک سٹیپ اور آگے گئی ہیں آج اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ بھی سنوا دیں جی پہلے، پھر پروگرام شروع کرتے. تو ندیم ملک آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر جج ارشد ملک نے جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف دیا، ان کی اطلاعات کے مطابق، جس کا تمام وزن جو ہے وہ ان لوگوں پر ڈال رہے ہیں جنہوں نے ان سے بات کی، اور ان کے بیان کے مطابق وہ سینئر لوگ ہیں. وہ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں جو ان کی ویڈیو تھی اس کی بنیاد پر دیا. اگر کیس واقعتاً میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوا ہوتا تو پھر ویڈیو کا قصہ ہر طرف نہ پھیل رہا ہوتا. اور یہ ویڈیو آج کی بات نہیں ہے، جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. اب ندیم ملک نے ذرائع سے منسوب کر کے یہ بات کی ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ جج ارشد ملک نے جو نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کیں، ایک ملاقات ریکارڈ ہوئی، اس کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ملاقات کی وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اس میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف اس کیس میں جو احتساب ہوا ہے وہ کتنا گھٹیا درجے کے معیار کے اوپر اس کو مینیج کیا گیا تھا. جج کو کس طریقے سے کمپرومائزنگ پوزیشن کے اندر ڈالا گیا تھا اس ویڈیو کی بنیاد پر جو بہت عرصہ پہلے ریکارڈ کی گئی تھی. اب جج ارشد ملک مرحوم ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. بدقسمتی سے ان کے بارے میں یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ خبریں ان کے حوالے سے بن رہی ہیں. تو ضمناً میں یہ کہتا چلا جاؤں کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، سب نے چلا جانا ہے، یہ تمام جہان فانی ہے. تو جو ریپوٹیشن ہم چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے، جو اعمال ہم کر کے جاتے ہیں، وہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے رہتے ہیں. اور یہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا کام ہم آج کے حوالے سے کرتے ہیں
آج کی پوزیشن کو انجوائے کرتے ہیں, آج کی طاقت کو انجوائے کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم چلے جائیں گے, طاقت ہمارے پاس نہیں رہے گی یا جہان سے ہی رخصت ہو جائیں گے, تو تب ہمارے اعمال ہمیں ہماری نمائندگی کس طریقے سے کریں گے. بہرحال یہ ایک ضمناً میں نے بات کی. واپس آئیے ندیم ملک کے ایشو کے اوپر. اب میڈیا میں بحث یہ چل رہی ہے کہ ندیم ملک کو نوٹس گیا تو اس میں ایک حصہ یہ آرگو کر رہا ہے اس میں حرج کیا ہے. حرج بہت بڑا ہے جی. ایک تو یہ کہ دنیا بھر میں جو مروجہ اصول ہیں, جوہانسبرگ پرنسپلز جو ہیں, اگر آپ ان کو پڑھ لیں جس کے تحت میڈیا کام کرتا ہے, تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی آپ کسی صحافی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ذرائع آپ کے ساتھ شیئر کرے, چاہے بھلے وہ نیشنل سیکیورٹی کا کتنا بھی بڑا معاملہ ہو. آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے, آپ اس سے سورس آف انفارمیشن نہیں پوچھ سکتے. آپ زد و کوب کرنے کی بات دور کی رہی, آپ قانونی طور پر بھی اس کو اس نقطے پر نہیں لا سکتے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ معلومات آپ نے کہاں سے حاصل کی. یہ اسٹیبلش پرنسپلز ہیں جن کے تحت میڈیا کام کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ جو بین الاقوامی پرنسپلز کو آپ چھوڑیں, جو بنیادی اخلاقی اقدار ہیں جس کے تحت عام کام کرنے ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم بہت آسانی سے پامال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی پھر کیوں ہے جی ہو گیا. تو ایک تو بات یہ بڑی اسٹیبلش ہے کہ کسی جرنلسٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنا سورس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جس انداز سے یہ نوٹس دیا گیا ہے, آپ نوٹس جاری کرتے ہیں اور اس میں اینٹی ٹیررزم ونگ کو انوالو کرتے ہیں. آپ کے پاس 20 اور ذرائع ہو سکتے ہیں کہ آپ پوچھ پرتیت اپنی کر لیں, اپنی تسلی کر لیں. آپ نے مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ انفارمل رابطہ کر لیں. اگر جرنلسٹ چاہے گا کہ وہ معلومات شیئر کر سکتا ہے تو وہ آپ سے کر لے گا, اگر نہیں چاہے گا تو آپ کے پاس اتنا بڑا انویسٹیگیشن کا ونگ ہے تو آپ اپنی جاسوسی کر لیں. ندیم ملک نے بڑے واضح انداز سے بتایا اس کلپ کے اندر کہ ان کے پاس مزید معلومات موجود ہیں, اور ایڈیٹوریل ریسٹرینٹ کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا کہ جی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے بتایا گیا. تو جو سورس ہے آپ اس کی طرف جا نہیں رہے, جو خبر آپ کو دے رہا ہے آپ اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. اصل میں ایشو ندیم ملک کی طرف سے دی گئی خبر کا نہیں ہے, اصل میں ایشو جج ارشد ملک کے ذریعے جو فیصلہ دلوایا گیا ہے اس کا ہے. اور یقیناً ندیم ملک کی معلومات بالکل درست ہیں کہ اس کے اندر کافی بڑے اہم زوما کے نام آتے ہیں. تو جب اب خطرہ یہ پڑ گیا کہ اگر ان زوما کے نام جج ارشد ملک کی زبانی ٹیپ پر موجود ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قسم کا بھونچال کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب جج ارشد ملک کے اوپر آپ انفلوئنس بھی نہیں لگا سکتے, وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر دنیا کے اندر ہوتے تو پھر آپ کچھ اس کا اہتمام کر سکتے. تو اب ان پر جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد تو آپ انفلوئنس نہیں لگا سکتے. تو اب وہ ٹیپ موجود ہے جس کے اوپر نام بھی موجود ہیں, اور نواز شریف کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی, جس کی ایک جھلک مریم نواز نے دکھائی بھی تھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر, وہ صرف ایک جھلک ہے, اس میں ہی بڑا دھماکہ خیز قسم کا مواد موجود ہے. تو اب مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ وہ جو مواد ہے اس تک ہم کیسے پہنچیں, اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ انفارمیشن پھیلاتے پھر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ ہے کہ پہلے آپ اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جو قانونی آئینی اخلاقی طور پر بدترین اعمال گنے جا سکتے ہیں, جو قابل گرفت ہیں, جس پر احتساب ہو سکتا ہے, اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان اعمال کے اوپر کوئی بات بھی نہ کرے, اور جب کوئی بات کرے اور مستند انداز سے بات کرے تو پھر اس بندے کی زبان بند کر دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا نقطہ ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, صرف ندیم ملک کے ایپیسوڈ کا ایشو نہیں ہے. میں بہت عرصے سے میڈیا کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, جس کو میں اسٹرکچرل ٹیک اوور کہتا ہوں, یعنی ڈھانچے کو قابو میں کرنا, تو روح تو پھر آپ آرام سے قبض کر سکتے ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں. جب یہ میں پہلے بات کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی یہ تو آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. پھر میں دہراتا تھا باتوں کو شواہد کے ساتھ, تو کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں نا یہ تو آپ پھر خاص نقطہ نظر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا جی, آپ دراصل تعصب کے مارے ہوئے ہیں, آپ متعصب ہو گئے. پھر جب شواہد کی ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں یہاں کچھ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا, آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں. اب وہ تمام لوگ جو اس وقت ان باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نظام اس حد تک خود سر ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت میں کسی قسم کی معلومات کی فراہمی جو اس کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے برداشت نہیں کر سکتا. اور اس نے تمام کے تمام ادارے جو ریاست کے ادارے ہیں لیکن عوام کے پیسے سے چلتے ہیں, ان کو استعمال کر کے اس نے ان تمام جگہوں کے اوپر بند باندھنے کی کوشش کرنی ہے جہاں سے کسی قسم کی کوئی معلومات سامنے آئے یا اس کو شرمندگی کا سامنا ہو. یہ مؤثر اسٹریٹجی نہیں ہے.
نہ پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے، دنیا بھر میں کامیاب ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن یہ نظام اس کے اوپر تلا ہوا ہے. جو فسطائیت ہے اس کے بڑے رنگ ہیں. یہ ہٹلر اور مسولینی کے نظام کے اندر بھی یہی کیا جاتا تھا کہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. جب وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کرپشن کو، ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، اخبارات بند کر دیے جاتے تھے، بندے غائب کر دیے جاتے تھے، اپنی پارٹی کے بندوں کی ایسی کی تیسی کر دی جاتی تھی. ایک فسطائیت، ایک سوچ ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت لاگو ہوئی ہے. تو ایف آئی اے کی طرف سے جو نوٹس ہے وہ صرف ندیم ملک کے ایک بیان پر نہیں ہے، یہ اس تمام حملے کا ایک نیا عکس ہے، ایک نیا پرتو ہے، ایک نئی شہادت ہے جس کے بارے میں ہم مسلسل بات کرتے آ رہے تھے. اور بدقسمتی سے نہ مالکان نے اس کے اوپر توجہ دی اور نہ ہمارے بہت سارے فیلو جرنلسٹ ہیں انہوں نے توجہ دی. لیکن آج سب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہر وہ شخص جو سچ بات کرنا چاہتا ہے، جو معلومات عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ احتساب کے نام پر، کرپشن کے نام پر، انتخابات میں نئی فورسز کو لانے کے نام پر، نیشنل سیکیورٹی کے نام پر کیا کیا ڈھونگ رچائے گئے ہیں، وہ شخص جو ہے نام نہاد قانونی کارروائی کی زد میں ہے. یہ ایک بہت بڑا اسالٹ ہے اور ندیم ملک کو جو نوٹس گیا اس اسالٹ کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے.